جناب بتائیے کہ کیا حدیث کے حوالے سے ٹوپی کے بغیر نماز مکمل ہوگی یا ناقص ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی کیا حدیث ہے جی؟ جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، سر کندھوں سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں آپ نے فرمایا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کندھوں کے بارے میں ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور ایک چادر میں نماز پڑھی، انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی، آدھی اپنے کندھوں پہ ڈال لی۔ سیدہ اسما کہتی ہیں بابا آپ کے پاس اور کپڑا تھا، آپ نے پھر بھی ایک چادر میں نماز پڑھی، آپ کا سر ننگا ہے اور ایک آدھا حصہ نیچے آدھا حصہ اوپر۔ فرمایا میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ایسے ہی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو ننگے سر نماز جو اونٹ کے منہ پہ چڑھائے جاتے ہیں چھکو، وہ پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے چھکو دروازے پر پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، واپی گستاخ پیدب اس کے سر کے اوپر اب نماز پڑھ، اور وہ نئی نئی شیو کروا کے آیا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا جس کی داڑھی نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں جی، جس کی سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی برادری جن کا عقیدہ ہے کہ ننگے سر والوں کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر روڈ کے اوپر ایک مجذوب کو آپ نے دیکھا، مجذوب سمجھتے ہو؟ مجذوب سمجھتے ہو؟ پیر مجذوب جو بالکل ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگا، بالکل ننگا ہے۔ آپ پوچھو جی یہ کون ہے؟ جی ماشاءاللہ پہنچی سرکار ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا ہم غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے سکتا ہے؟ غیر مسلم عورت کو ایک مسلمان مرد دعوت دے، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے، کہیں پبلک پوائنٹ پر ہے اور آپ کتاب بانٹ رہے ہیں، CD بانٹ رہے ہیں اور گزرتے اس کو پکڑا کر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تنہا کسی جگہ پہ، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی بیوی کے ذریعے، کسی مسلمان عورت کے ذریعے اس تک پیغام پہنچائیے۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ اس کو تراشنا یعنی سیٹ کرنا یا شیو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ داڑھیوں کو معاف کر دو۔ رمضان کے اندر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں، میری عمر 50 سال ہے، تو کیا خیال ہے میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ 50 سالوں میں نا 25 سال کے گناہ معاف کر دے، 25 کے باقی رہنے دے، یہی ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو کیا خیال ہوتا ہے؟ آدھے گناہ معاف ہو جائیں یا سارے معاف ہو جائیں؟ جی آدھے تو کوئی نہیں کہتا، سارے معاف کرنے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو معاف کر دو، تو معاف کرنے کا مطلب یہ ایک مٹھ کے بعد کاٹ دو، یا گال چھیل لو، یا نیچے سے خط بنا لو۔ داڑھی کا خط بنانا، داڑھی کا لفافہ بنانا، کاٹنا، چھیلنا، تراشنا حدیث رسول کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا وفروا اللحى، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، وفروا ای کثروا۔ وقت ختم ہو گیا تو مجھے بتا دیجئے، بند کر دیتے ہیں؟ نہیں شروع کریں۔ تو داڑھیوں کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی ہم داڑھی اس لیے معاف نہیں کرتے کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اور اگر داڑھی رکھ لی تو مولوی کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار۔ اس بھائی کو میں پیغام یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے، جس لڑکی کو رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے، وہ تیری اولاد کو ہائے جمالو بنائے گی، اس کو خالد بن ولید کی سیرت پہ نہیں چلائے گی۔ اس لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو آپ کے دین کو پسند کرے۔ اور پھر داڑھی مون کی ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور داڑھی والوں کی اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جس کی داڑھی نہ ہو اور اس کی اتنی ہو؟ کبھی نظر آئی آپ کو؟ جس کی داڑھی نہ ہو اس کی اتنی ہو؟ ہم نے داڑھی والوں کو اتنی اتنی کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ تو یہ کنسپٹ غلط ہے کہ داڑھی آئے گی تو شادی نہیں ہوگی۔ ارے داڑھی آئے گی تو زیادہ ہوں گی، نہیں کرو گے تو شاید ایک پہ ہی رہو گے۔
چکوال کے ایک گاؤں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا واقعہ ہے، آپ وہاں پاؤں کا نشان لگا کر کے اس پر لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ جھوٹ ہے۔ چکوال کے اندر دعوت اسلامی کا ایک شخص، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 12 ربیع الاول کی رات آئے اور نعلین مبارک کا یہ نشان لگا ہوا ہے، اور وہ نشان اللہ کے نبی کی توہین اس لیے بنتا ہے کہ وہ 6 فٹ لمبا یا 5 فٹ لمبا نشان ہے، اور نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک 6 فٹ لمبا نہیں تھا۔ کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے۔ میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے۔ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، وہ اس ظالم نے کچھ عرصہ پہلے دیگ پکائی تھی حلوے کی، حلوے والی دیگ کا کڑاہا رکھا ہوا تھا، اور رات 12 ربیع الاول کی بارش ہوئی، وہ زمین تھوڑی سی پریس ہوئی بھی تھی، ایک نشان بن گیا، اس نے مشہور کر دیا کہ یہ نبی کا قدم لگا ہوا ہے، اور اس پہ شیشے کا اس نے بکس بھی لا کے رکھ دیا، اور پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے وہاں پر جا رہے ہیں۔ وہ کمائی کا ایک دھندا ہے جو بڑا اچھا چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی وہ توہین ہے۔ اللہ کے نبی اپنی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے، آپ نکل کے اس طرح آج اس کے گھر کل اس کے گھر۔ کیا مغرب اور عصر کے درمیان سونا گناہ ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ مغرب کے بعد سونا، عشاء سے پہلے سونا کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء کے بعد فوراً سو جائیے، کیونکہ اگر مغرب کے بعد سو گے تو اس میں نماز کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، واللہ اعلم۔ یا اللہ کہنے والے اور یا رسول اللہ مدد کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ موحد ہے، جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ اس دعا کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے، یہ اہل شرک میں سے ہے، اور غیر اللہ کی پکار شرک اکبر ہے، ایسے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بیوی کو انسان کیسے سمجھائے؟ اوکھی گل پوچھی جی۔ بیوی کو انسان اللہ کا واسطہ دے کے سمجھائے، اس کو قرآن کی آیات سنا کر سمجھائے، خاوند کے حقوق سنا کر سمجھائے، اور خود بھی بیویوں کا حق ادا کرو، خود بھی بیویوں کا حق ادا کرو۔ جب آپ بیویوں کا حق ادا کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ بیوی بھی آپ کا حق ادا کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوا کی بیٹی کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے،
پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے, طلاق دے بیٹھو گے. اس لیے اوکے سوکے ہو کے گزارا کر دے رہو. آج کل یہاں پر مسجدوں میں تبلیغی جماعتیں آتی رہتی ہیں جو لوگوں کو زبردستی بٹھا کر کچھ درس دیتے ہیں, جس میں کچھ کتابوں سے پڑھ کر سناتے ہیں, مثلا فضائل اعمال سے اور اس طرح کی دوسری کتابوں سے. کیا ان کی مجلس میں بیٹھ کر یہ سب سننا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو ان کو کیسے انکار کیا جائے, کیونکہ وہ ہر روز نماز کے بعد نمازیوں کو دین کی بات سننے کے نام پر روکتے ہیں. انہیں کہیں بھائی آپ دین کی بات پہنچانا چاہتے ہو, یہ اللہ کا قرآن ترجمے والا موجود ہے, یہ پڑھ کر سنائیے. فضائل اعمال جو آپ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہو, اتمام حجت کے لیے آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. فضائل اعمال کی جب پہلے پیج کو آپ کھولیں گے, تمہید آئے گی, سٹارٹنگ دی بادشاہ تمہید. اس تمہید کی غالباً 7ویں سطر ہے. اس میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں کہ فلاں سن فلاں تاریخ کو میں دماغی طور پر مریض ہو گیا, بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی دماغی کام نہیں کرنا. آپ مینٹل کیس ہیں, بیمار ہیں, دماغی مریض ہیں, آپ نے فارغ رہ کر ریسٹ کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ ایام جو فراغت کے ہیں, کیوں نہ ان فراغت کے ایام میں اللہ کے دین پہ کچھ کتابیں لکھی جائیں. جب بندہ مینٹل کیس ہو وہ کتابیں لکھے گا تو کیسی لکھے گا؟ اس لیے اس کے اندر شرک اور بدعات کی بھرمار ہے. ہماری سی ڈی بھائی جاوید سے مل جائے گی, فضائل اعمال کی حقیقت, وہ لے کر مزید تفصیل جان سکتے ہیں. شیخ صاحب برائے کرم ہمارے لیے وقت نکالتے رہا کریں, عین نوازش ہوگی, اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ. صبح و شام کے اذکار کس وقت پڑھنا چاہیے؟ صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے, اور شام کے اذکار سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھنے چاہیے. بدعت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بدعت کا پتہ تب چلے گا جب اللہ کے دین کا علم آپ حاصل کریں گے. اگر نہیں ہے تو اس مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جاننے والے اہل علم سے سوال کرو. فاسألوا اہل ذکر, جس کے پاس قرآن و حدیث کی دعوت ہے اس سے پوچھئے, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ عمل نبی نے کیا یا نہیں. سنت نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں؟ سنت نمازیں گھر میں افضل ہیں. کیا فضائل اعمال میں غلط باتیں ہیں؟ اس کی مثال میں نے دی ہے. اس کے اندر بہت باتیں شرک والی بھی ہیں, بدعات والی بھی ہیں. اس کتاب کو پڑھنا, اس کی دعوت دینا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. بوہری مذہب والے کے ساتھ کھانے میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, کسی بھی باطل فرقے والے شخص کے ساتھ, اہل شرک کے ساتھ اس کے کھانے میں شامل ہونا اس لیے کہ میں اس کو دین کی دعوت پہنچاؤں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دین کی دعوت مقصود نہ ہو, صرف یاری دوستی نبھانی ہو, تو ان کے ساتھ کھانا پینا, ان کے ساتھ جو کھل کر کفر اکبر یا شرک اکبر کر کے ملت سے نکل چکے ہیں, ان کے ساتھ شریک ہونا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ان کا خاص کوئی مذہبی پروگرام ہے, اس کے اندر تو قطعا نہ اس کا کھانا کھایا جا سکتا ہے, نہ اس میں شرکت کی جا سکتی ہے. سوال ہے کہ چاروں مذہب میں سے کسی ایک پر رہنا لازم ہے؟ نہ قرآن میں ہمیں حکم ہے, نہ حدیث میں ہمیں حکم ہے کہ تم 4 اماموں سے کسی ایک امام کو ضرور پکڑ لینا. یہ لوگوں نے بعد میں بنائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی, اس کا حکم کیا ہے؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 3, مالک فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اتباع کرو جو اللہ نے تم پہ نازل کیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کو چھوڑ کر اولیاء کے, دوستوں کے, پیروں فقیروں کے پیچھے نہ چلو. معصوم عن الخطا, نہ 4 امام ہیں, نہ 4 خلفائے راشدین ہیں. معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر 4 اماموں کے نام پہ مذہب بنانا درست ہے تو ان سے کہیں افضل 4 خلفاء ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. ان کے نام پہ مذہب کیوں نہیں بناتے؟ مذہب اسلام امام الانبیاء پہ نازل ہوا, اس کو مانیے. ہر مسئلے میں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. امام کے ساتھ جماعت میں رکوع چھوٹ جاتا ہے تو کیا رکعت پوری ہوتی ہے, یا سجدہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ رکعت پوری ہوتی ہے؟ رکوع والا مسئلہ اختلافی ہے, لیکن راجح قول یہی ہے جو شخص رکوع میں آ کر امام کے ساتھ مل جائے تو اس کو دوبارہ اپنی رکعت پوری کرنی چاہیے. اس کا رکن فاتحہ بھی رہ گئی اور اس کا رکن رکعت بھی رہ گئی. ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, مگر دینی کتابیں بانٹتا ہے اور خیرات کرتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا صحیح ہے؟ وہ بانٹ رہا ہے کتابیں, سیڈییں, لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو نماز نہیں پڑھتا, صحیح علماء کے اقوال کی روشنی میں وہ شخص مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو توحید کو مان کر پھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. کیا دوسری شادی کے بارے میں درس ہو تو لوگوں کو بتائیے کہ یہ سنت ہے. لگتا ہے پہلی سے لڑائی کر کے آئے ہو بھائی. جو دوسری بات شادی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے یا اجازت لیتا ہے یا اس
کی ترغیب کے لیے باتیں کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس کا پروگرام ہوتا ہے وہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. ہمارے گاؤں اور محلے اور رشتہ داروں میں سے بہت جادو تعویذ کرتے ہیں، اور ہم کو ایک دن اکٹھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے. دوسرے